نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ وہ چاہتا تو ہمیں کسی جانور کی شکل میں بھی بنا سکتا تھا، ہم کوئی بلی یا چوہا بھی ہو سکتے تھے، کوئی گدھا یا کتا بھی ہو سکتے تھے، لیکن یہ اس کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے اور پھر صحیح سلامت انسان بنایا ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں آنکھوں کے بغیر پیدا کر دیتا، وہ چاہتا ہم سے بولنے کی صلاحیت چھین لیتا، وہ چاہتا ہمیں چلنے کی قوت نہ دیتا، پھر اس کا احسان کہ اس نے ہمیں صحت اور تندرستی سے نوازا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہم پیدا ہوتے ہی کسی ایسی بیماری کا شکار ہوتے جو لا علاج ہوتی اور ساری زندگی ایک عذاب ہو کے رہ جاتی۔ یہ اس کا انعام ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ان ساری نعمتوں سے ہماری کسی خوبی، ہماری کسی کوشش، ہماری کسی طاقت، ہماری کسی تدبیر کے بغیر یہ سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے۔ اور پھر ان سب نعمتوں سے بڑی عظیم الشان نعمت دین اسلام کی نعمت، وہ چاہتا تو ہمیں کسی ایسے گھر میں پیدا کر دیتا جہاں کبھی اللہ کا نام بھی نہ لیا گیا ہوتا۔ پھر اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمارے دل میں دین کی محبت پیدا کی، دین سیکھنے کا شوق پیدا کیا، پھر ہمیں توفیق دی کہ ہم یہاں تک پہنچیں۔ پھر اس کا بہت بڑا احسان کہ اس نے ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت دی۔ آج کے دن ہمیں آزادی نصیب ہوئی تھی۔ آزادی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی سمجھ میں نہ آئے تو کسی پنجرے میں قید کسی پرندے کو دیکھ لیا کریں۔ اس ملک میں ہم بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی مشکل کے مسجدیں بنا سکتے ہیں، اذانیں بلند کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں۔ ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہمارے لیے اللہ نے مواقع پیدا کیے ہیں۔ کیا یہ اس کا احسان نہیں؟ کیا یہ اس کا انعام نہیں؟ لیکن ہم کم ہی ان نعمتوں کے بارے میں سوچتے ہیں، بہت تھوڑا سوچتے ہیں، اور پھر شکر گزاری کے جذبات تو کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو آئیے مل کر ان نعمتوں کے بارے میں سوچنا شروع کریں، ان کی قدردانی کریں اور ان کا حق ادا کریں، اس لیے کہ قیامت کے دن ان ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس روز، یعنی قیامت کے روز، نعمتوں کے بارے میں کہ ان سب چیزوں کو پا کر تم نے کیا کیا، کتنا حق ادا کیا۔ اگر اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، عقل دی ہے، بولنا سکھایا، دیکھنا سکھایا، پڑھنا سکھایا، تو پھر کیا اس کا یہ حق نہیں کہ ہم ان نعمتوں سے جہاں اور بہت کچھ پڑھ سیکھ رہے ہیں وہاں اس کی کتاب کو بھی سیکھیں، اس کے کلام کو سیکھیں۔ جہاں ہم نے کئی سال دنیا کی تعلیم میں گزارے، اپنی دنیا کو بہتر سے بہتر اور بہترین بنانے کے لیے وقت صرف کیا، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی انرجیز لگائیں، وہاں ہم کچھ وقت یکسوئی کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پوری محنت، اچھی نیت اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے استعمال کریں۔ اس وقت کو بہترین سے بہترین طرح استعمال کریں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ عربی میں خسر کا لفظ اس نقصان کے لیے آتا ہے جس میں اصل مال بھی مارا جائے۔ ایک ہوتا ہے نا پروفٹ کا نہ ہونا یا کم ہونا، وہ بھی لاس ہے، اور خسر وہ نقصان ہوتا ہے جس میں اصل سرمایہ بھی چلا جائے۔
تو یہ زندگی، یہ وقت، یہ نعمتیں ایک سرمایہ ہے ہمارے پاس. اگر ہم نے ان سے صحیح کام نہ لیا تو قیامت کے دن ان سب کا بھی لاس ہو جائے گا، کچھ بھی ہاتھ میں نہ رہے گا. نہ یہ زندگی اپنی زندگی رہے گی، ایک وقت آئے گا، نہ یہ وقت ہمارے ہاتھ میں رہے گا، نہ یہ جوانی ہوگی، نہ صحت ہوگی. یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے سارے کا سارا، پورے کا پورا واپس لے لیا جائے گا. پھر خوش قسمت اور کامیاب انسان وہی ہوں گے جنہوں نے ان اوقات کو، ان نعمتوں کو اچھے کاموں میں لگایا اور ان سے بہترین نتائج حاصل کیے. اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے انہیں زیادہ سے زیادہ اچھے راستے میں استعمال کیا. تو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، نقصان سے بچے ہوئے لوگ صرف وہ ہیں جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کریں، نیک عمل کریں. نیک عمل کہاں سے پتہ چلیں گے؟ کون بتائے گا نیکی کیا ہے؟ لوگوں کی سنی سنائی باتیں نیکی نہیں کہ جو وہ ہمیں بتائیں اس کو ہم نیکی سمجھ لیں. اس لیے کہ لوگوں نے تو اپنی مرضی سے کئی ایک نیکی کے معیار بنائے ہوئے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے ہمارے رب کو کیا پسند ہے، وہ نیکی کس کو کہتا ہے، اس کو کیا پسند ہے، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کہاں سے پتہ چلیں گے؟ اسی کی کتاب سے. لہذا ہم سب پر یہ لازم ہے. یہ حدیث تو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. تو وہ کون سا علم ہے جس کا سیکھنا ہر ایک پہ فرض ہے؟ وہ دین کا علم ہے کہ جس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی نجات ہے، دونوں کی فلاح اور دونوں کی بھلائی ہے. اس لیے اپنے دین کو جاننا، اور اتنا جاننا کہ جس کو جان کر ہم دوسروں کی بھی رہنمائی کر سکیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جہالت بہت عام ہے، لوگ اللہ کی کتاب سے واقف نہیں ہیں. تو ہم سیکھیں اور ایسا سیکھیں کہ ہم دوسروں کو بتانے کے بھی کچھ لائق ہو جائیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے خاص احسان سے یہ دن اور یہ موقع اور یہ ساری صلاحیت اور یہ ساری نعمتیں آپ کو ملی. پرسکون چھت کے نیچے آپ بیٹھے ہیں، ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے ہیں، کوئی خوف نہیں ہے آپ کو، کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کو. اب ساری ذمہ داری آپ پہ آ پڑتی ہے کہ ان ساری نعمتوں کا آپ حق کتنا ادا کرتے ہیں، اور آپ ریٹرن میں اللہ کی کتاب کو کیا دیتے ہیں. اور جتنا آپ اس کتاب کو، یعنی اللہ کی کتاب قرآن حکیم کو وقت دیں گے، اس کے لیے مال لگائیں گے، اس کو عزت دیں گے، اس کو اہمیت دیں گے، اس کی قدر کریں گے، اس کو جانیں گے، اس کے لیے اپنے گہری محبت کے جذبات رکھیں گے، اتنا ہی پھر آپ کو بہتر سے بہترین ریٹرن ملے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی برکتوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں تو پھر اس کے لیے کوششیں بھی زیادہ لگانی ہوگی. اور اگر ہم اس سے بے پرواہی برتیں گے، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس کتاب اور اس بات اور اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو، بے پرواہی کرتے ہو؟ نہیں. تو یہ وقت جو ملا ہے آپ کو زندگی میں، یہ خوبصورت ترین وقت ہے، اللہ کا خاص انعام ہے جس نے آپ کو چنا ہے. اس لیے کہ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ تقریباً 230 کے قریب لوگوں کو ہم نے ہاسٹل ریفیوز کیا ہے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. معلوم نہیں انہیں کچھ اور ٹھکانہ ملا یا نہیں ملا. وہ روتے ہوئے گھروں کو واپس گئے، اور میرا دل ان کے ساتھ رو رہا تھا، دل کٹ رہا تھا کہ میں ان کے لیے کیا کروں، کہاں سے جگہ لاؤں کہ ان کو واپس نہ جانے دوں. لیکن بے بسی اتنی ہے کہ اس سے زیادہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کو اس وقت کی اور اس موقع کی اور قدر کرنی ہے اور اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، ورنہ ایک اور حساب آپ سے ہوگا کہ دوسرے کو چھوڑ کر، دوسرے کو انکار کر کے آپ کے لیے اقرار کیا گیا تھا، آپ کو یہاں لایا گیا تھا، آپ نے اس جگہ اور اس وقت اور اس ساری نعمت کی قدر کیوں نہیں کی. تو انشاءاللہ ہم سب اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، آج کے اس دن جب کہ ہمیں پاکستان جیسی نعمت اللہ نے عطا کی، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس وطن کو ہم نے بنایا ہی اس لیے تھا کہ ہم یہاں آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں، کہ ہمارے لیے کوئی روک ٹوک نہ ہو. لیکن افسوس کہ ہم مسلسل اس نعمت کی قدردانی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کی ناشکری کر رہے ہیں. اور اس ملک کو جو ہم نے اسلام کے نام پر لیا تھا، جہاں ہر طرف لوگوں کے عمل میں
لوگوں کے رویوں اور طریقوں میں اسلام نظر آنا چاہیے تھا، وہ نظر نہیں آ رہا. ہم سب پریشان ہوتے ہیں کہ اسلامی ملک ہے، اسلام نظر نہیں آتا، لیکن ہم میں سے کوئی غور نہیں کرتا اس بات پر کہ کیوں نظر نہیں آتا، آخر کیا وجہ ہے. اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا. اصل سورس، اصل کتاب جو ہمیں روشنی عطا کرتی ہے وہ انسان عظیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی اور ان کے صحابہ کرام کی زندگی، جن سے اللہ راضی ہو گیا، جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان سب کی زندگیاں ہمارے لیے روشنی کے مینار. جب تک ہم ان سے رجوع نہیں کریں گے، ان کی طرف ہم نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک ہمارا حال بدل نہیں سکتا. کیونکہ روشنی اسی وقت ملتی ہے جب روشنی سے تعلق قائم کیا جائے. دیے سے دیا جلتا ہے نا، اندھیرے سے تو دیا نہیں جلتا. ایک دیا جلتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا دیا لگایا جائے تو دیا جلتا ہے. اگر وہ اس کے قریب ہی نہ لایا جائے تو وہ نہیں جل سکتا. اسی طرح لائٹ اس وقت جلتی ہے جب اس کا مین پاور ہاؤس سے کوئی تعلق ہو، اگر وہ نہ ہو تو روشنی نہیں ملا کرتی. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ایک روشنی نظر آئے، ہم دنیا میں ایک باعزت مسلمان قوم کی حیثیت سے پہچانے جائیں، ہمارا ملک اسلام کا ایک گہوارہ بن جائے اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا ہو جائے کہ اللہ ہمیں ایک ملک دے، ایک زمین کا خطہ دے کہ ہم تیری اچھی طرح عبادت کر سکیں، تو وہ پھر ہمیں کر کے دکھانا ہوگا. اور یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب ہم علم کی راہ اختیار کریں گے. اس لیے کہ قرآن پاک کی پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اقرا، پڑھو. اور آج ہم نے پڑھنے کا سبق ہی بھلا دیا. تو یہاں آپ سب پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ میری وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے یہ زندگی کی نعمت دی، جس نے سب کچھ عطا کیا، اس کے نام سے پڑھو. اس کو یاد رکھتے ہوئے، اس کی رضا معلوم کرنے کے طریقے جانتے ہوئے پڑھو، آگے بڑھو. تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگ یہاں پر جو کچھ پڑھیں گے اس کا ایک مختصر سا تعارف تو آپ نے پہلے پڑھ ہی لیا ہوگا. اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کو اچھی طرح اپنے کورس کی تفصیلات کا علم ہونا چاہیے. مختصراً میں بتا دیتی ہوں، باقی ڈیٹیلز کل انشاءاللہ آپ کی پھر کلاسز شروع ہو رہی ہیں، تو جو آپ کی کلاس انچارج اور دوسرے لوگ ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ سال بھر میں آپ کو کیا کرنا ہے. 3 سیمسٹرز ہوتے ہیں، ہر ایک 4 مہینے کا ہوتا ہے. آج آپ کا کورس شروع ہو رہا ہے. آپ کا یہ بیچ جو ہے وہ 2nd بیچ ہے. آپ کے کورس کا نام تعلیم القرآن ہے، اور یہ دوسرا بیچ ہے، یعنی 1 سال پہلے یہ کورس ہو چکا ہے، ان کا آج ختم قرآن ہو رہا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال اسی دن آپ کا ختم قرآن ہوگا، اور آپ کے خلفاء یہاں موجود ہوں گے اس جگہ سنبھالنے کے لیے انشاءاللہ. اور اس طرح اللہ کے راستے میں ایک کے بعد ایک گروہ جب تک اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے انشاءاللہ نکلتا رہے گا اور معاشرے میں روشنی پھیلاتا رہے گا. 1 سال کا یہ کورس ہے، اس لیے تاکہ آپ میں سے جو لوگ بعد میں اپنی تعلیم دوبارہ شروع کرنا چاہیں وہ کر سکیں، جو جاب سے چھٹی لے کر آئے ہیں وہ واپس جابز پہ جا سکیں. ساری زندگی کے ہنگاموں میں سے ایک پورا سال اللہ کے نام پہ نکال کے اس میں پوری طرح قرآن پاک کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کی اور عبادات کے طریقے، اور ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین ہو جائے. ٹھیک ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب پتا ہو کہ وہ کیا چاہتا ہے. کیونکہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس میں ایک دوسرے کو حق پر قائم بھی رکھنا ہے، صرف خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کرنا کہ اپنے ہی فائدے کا سوچیں، اپنے ساتھ والوں کا حق بھی ادا کرنا ہے، ان کو بھی حق پہ قائم رکھنا ہے. اور راستے میں مشکلات تو آتی ہے نا، یہ راستہ جنت کا راستہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو شخص علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں.
تو یہ جنت کا راستہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے جنت کا راستہ کیسا تھا؟ کانٹوں سے بھرا ہوا, تکلیفوں سے بھرا ہوا, کہ صرف ہمت والے پہنچیں گے. تو آج سے آپ کا جو سفر شروع ہو رہا ہے یہ بھی آپ سے ہمت کا تقاضا کرتا ہے, بلند عزائم کا تقاضا کرتا ہے, محنت کا تقاضا کرتا ہے. یہ کسی بھی اسکول کالج وغیرہ سے بہت مختلف کورس ہے. پورا قرآن, وہ قرآن جو پہاڑ پہ اتارا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے, یہ انسان کو ری فارم کرتا ہے, توڑتا ہے اور ایک نیا انسان بناتا ہے. یہ ایک تبدیلی کا سفر ہے. اس لیے اس پر پوری طرح یکسوئی کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. اس راستے پر جو بھی راستے میں مشکلات تکلیفیں آئیں اس پر خود کو تھامنا ہے اور ساتھ والوں کو بھی تھامنا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور یاد رکھیں جس انسان کی نظر منزل پہ ہوتی ہے اسے راستے کی مشکلات پھر پریشان نہیں کرتی, وہ ان سے نبٹتے 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 وہاں تک پہنچ جاتا ہے, کیونکہ اس کو ہوتا یہ کہ میں نے تو وہاں جانا ہے, ان چیزوں کو چھوڑو. آپ مثلاً کسی اگر گاؤں دیہات میں گئے ہوں اور وہاں گنے کے یا کسی گھنے فصل سے راستہ بنا کے دوسری طرف جانا ہو تو کیسے جاتے ہیں؟ ہاتھوں سے ہٹاتے 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 راستہ بناتے بناتے دوسری طرف آپ نکلتے ہیں. تو بالکل اسی طرح اس راستے میں بھی کئی مشکلات آ سکتی ہیں, لیکن آپ راستہ بناتے بناتے آگے نکلتے جائیں گے انشاءاللہ, اور ایک دن وہاں پہنچ جائیں گے جس طرح آپ کی وہ بڑی بہنیں آج اپنی منزل کو پہنچنے والی ہیں انشاءاللہ العزیز. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے پچھلے بیچ میں سے ایک بچی کی وفات ہو گئی تھی, بہت محنتی, اسی کمرے میں پڑھنے والی, آپ ہی کی طرح کی ہنستی مسکراتی انتہائی محنتی بچی. اچانک اس کو ہیپیٹائٹس ہوا اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہ کورس مکمل نہیں کر سکی. اس راستے میں مشکل آئے گی لیکن اسے ہنس کے مسکرا کے خوشی سے برداشت کرتے کہ اللہ شکر ہے تو نے اس مشکل میں ڈالا, کسی اور مصیبت میں نہیں ڈالا. دنیا تو ہے ہی مشقتوں کا گھر, ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان موج کرنے نہیں آئے اس دنیا میں, ایک مشقت نہیں تو دوسری. کتنے خوش قسمت ہیں وہ جنہیں اس راستے کی مشقتیں ملیں, اللہ کے راستے کی, کہ اللہ کے راستے پہ چلنے والے قدموں کو جو غبار لگتا ہے, جو مٹی لگتی ہے, اس کی وجہ سے جہنم کی آگ ان پاؤں پہ حرام ہوتی ہے. تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے, یہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے, اور اس نیت کو اپنے رب ہی کے لیے خالص رکھیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے. تو 3 سیمسٹرز آپ کے ہوں گے, ہر سیمسٹر 4 مہینے کا, اور پھر اس میں ہر دن کی انشاءاللہ تعالی پلاننگ موجود ہے کہ کتنا کتنا قرآن پاک پڑھا جائے گا, اور قرآن پاک کے علاوہ دوسرے مضامین کا بھی کچھ ہلکا پھلکا تعارف جب شروع ہوگا وہ آپ کو کرا دیا جائے گا. اس کے علاوہ باقی پورے ادارے کا تعارف آپ کے پاس ہونا چاہیے, آپ کو ویل انفارمڈ ہونا چاہیے آپ کہاں آئے ہیں, ہم کون لوگ ہیں, کیونکہ تعارف کے بغیر تو بعض اوقات پھر بدگمانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں اور لوگ بھی بہکاتے, شیطان بہکاتا ہے. شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کس راستے پہ ہے, وہ تو پتہ نہیں آج کتنا رو پیٹ رہا ہوگا کہ یہ سارے میرے پھندے سے نکل کے یہاں آ کے بیٹھ گئے. ہاں, کیونکہ جب تک ہم یہاں بیٹھے ہیں کم از کم شیطان کے شر سے تو محفوظ ہے نا. یہاں ہم بیٹھ کے اس وقت سن ہی رہے ہیں, جھوٹ تو نہیں بول رہے, غیبت تو نہیں کر رہے, کسی کو اذیت تو نہیں دے رہے, امن میں ہے نا اس وقت. کیونکہ جس محفل میں قرآن پڑھایا جاتا ہے, اللہ کی بات, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اس محفل پہ فرشتے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی. تو شیطان جو اس وقت معلوم نہیں ہم سے شاید ٹیلی ویژن کے آگے بٹھائے ہوئے ہوتا, یا کسی سے لڑائی جھگڑا کرا رہا ہوتا, یا ہم ایسے ہی بازار میں گھوم پھر رہے ہوتے جو بدترین جگہ ہیں لیکن عورتوں کی محبوب ترین ہو گئی ہیں, سچ بن کے نکل جاتے ہیں وہاں. تو ہو سکتا ہے ہم ان میں سے کسی گناہ میں پڑے ہوئے شیطان کے راستے پہ چل رہے ہوتے. جب ساری چیز کو چھوڑ کر ہم یہاں آ گئے تب وہ تو بہت ہی پریشان ہوگا. اب وہ سوچے گا کہ میں ان کو اور کس طریقے سے اب اس راستے سے ہٹاؤں. وہ کبھی بدگمانی پیدا کرے گا, کبھی مشکل کر کے دکھائے گا, کبھی لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دے گا کہ ان کو پکڑو, مت جانے دو انہیں, کبھی گھر والوں کو آپ کے خلاف کرے گا, کبھی دوستوں کو کرے گا, کبھی کسی اور کو کرے گا. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ پھر گھبرا جائیں. تو اس کا پھر کچھ علاج سد باب کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پوری طرح پتا ہونا چاہیے کہ یہ ادارہ ہے کیا, کیسے بنا, اس میں کیا کچھ ہوتا ہے, اور یہ تمام چیزیں. اس کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ میں سے ہر ایک کے پاس یہ ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے, الہدا ایک نظر میں, یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے, ہر ایک کے بیگ میں ہونا چاہیے. یہ آپ کی ریکوائرمنٹ میں سے ہے. کیوں؟ اس میں ایک تو ایڈریسز ہیں, یہاں کے ٹیلی فون نمبر وغیرہ. دوسرا یہ کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کدھر جاتے ہو,
کیونکہ بعض بچیاں ہماری پچھلے سالوں میں جو پڑھتی تھی ان کو لوگ بہت باتیں بناتے تھے، یہ ایسے ہی سیر کرنے نکل جاتی ہیں، پتہ نہیں کہاں گھومنے پھرنے چلی جاتی ہیں، کوئی کچھ الزام لگاتا کوئی کچھ، تو آپ نکال کے بتاؤ یہاں جاتے ہیں، یہ جگہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک کاپی آپ سب کو ملے گی، اگر نہیں تو آپ لے لیجئے ریسپشن سے، یہ ہونی چاہیے تاکہ کسی وقت کوئی پوچھے تو آپ آئیں بائیں شائع نہ کریں کہ او ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہاں جاتے ہیں، بس وہ ایک مدرسہ ہے چاہتے ہیں وہاں اور آتے ہیں. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. مومن جو ہوتا ہے ویل انفارمڈ ہوتا ہے، اپنے حالات پہ نظر رکھتا ہے، آگاہ ہوتا ہے پوری طرح. اور اس کے علاوہ مختلف معلومات آپ کو نیچے نوٹس بورڈ جتنے لگے ہوئے ہیں، سافٹ بورڈز وغیرہ، ان سب کو پڑھیے وقتاً فوقتاً. آج کے دن میں آپ کے پاس کچھ وقت ہوگا، کچھ اس کے علاوہ جب آپ جلدی آ جائیں، چھٹی کے بعد آپ کے پاس وقت ہو تو جو کچھ بورڈز پر لگا ہوا اس کو پڑھنا اپنی عادت بنا لیں تاکہ نئی انفارمیشن آپ کو ساتھ ساتھ پتہ چلتی رہے. یعنی دیواریں بھی بولا کریں، دیواریں بھی ہمیں سکھائیں تاکہ سیکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جائے. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.